بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جنرل فیض حمید اپنے اقتدار میں تھے، ISI کے چیف تھے اور اس طرح دوسرے عہدوں پر تھے، تو ان کی بڑی دہشت تھی، ان کا حکم چلتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ٹاپ سٹی 1 کا جب کیس آیا تو پاکستان میں واحد سیاستدان تھا چودھری نثار علی خان، جو وزیر داخلہ تھے۔ انہوں نے اس کا نوٹس لیا اور اس معاملہ پر انہوں نے بڑا سخت لیٹر لکھا اور انہوں نے کہا کہ وہ رینجرز یہاں سے واپس بھجوا دیں گے، اور اس خط کی سزا چودھری نثار علی خان کو یہ دی گئی کہ جب 2018 کے انتخابات ہوئے تو وہ ہار گئے، کیونکہ اس وقت جنرل فیض حمید ملک میں عام انتخابات کو کنٹرول کر رہے تھے اور وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو کامیاب کر رہے تھے، تو ان کا نشانہ چودھری نثار علی خان بنے۔ میں اس کا بہت قریبی میں نے مشاہدہ کیا اور مجھے معلوم ہے اس بات کا۔ ناظرین کرام، قبل اس کا آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا YouTube چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، مجھے یاد ہے کہ جب قمر معیز کے یہاں چھاپا پڑا تو کچھ لوگوں نے رسائی کی چودھری نثار علی خان تک کہ جی یہ بلا وجہ ان کے یہاں چھاپا مارا گیا ہے اور ان پہ اسلحہ ڈال دیا گیا اور ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ کوئی سننے والا نہیں تھا۔ پتہ لگا کہ یہ اس وقت بھی جو چھاپا پڑا ہے یہ جنرل فیض حمید کے ایما پر پڑا اور بہت کچھ چیزیں ان سے وہاں لے گئے، کوئی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ چودھری نثار علی خان واحد پالیٹیشین ہیں کہ اس وقت وہ وزیر داخلہ تھے، انہوں نے اس کا سخت نوٹس لیا اور انہوں نے کہا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو میں پھر یہاں سے رینجرز واپس بھجوا دوں گا، میں رینجرز کو بالکل یہاں کا کوئی کارروائی نہیں کرنے دوں گا۔ رینجرز نے کارروائی کی، چودھری نثار علی خان کو اس کی سزا یہ ملی کہ جب عام انتخابات ہوئے تو چودھری نثار علی خان کو ہروا دیا گیا، اس لیے کہ چودھری نثار علی خان ایک ان کے لیے پسندیدہ آدمی نہیں رہے تھے، انہوں نے اور جنرل فیض کے خلاف ایک لحاظ سے کارروائی کی تھی اور ایک لحاظ سے انہوں نے وارننگ دی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری نثار علی خان کو آج خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس وقت ایک سٹینڈ لیا تھا۔ آج وہ ساری باتیں منظر عام پر آ رہی ہیں، ایک لحاظ سے ملک کے پالیٹیشنز کو ایک ایسے موقع پر اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہیے کہ ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں ہے، پائے استقلال مضبوط ہیں، اور یہ بات جو تھی یہ ایک مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اس طرح کے اور بھی کئی واقعات ہیں۔ اس وقت لوگ خوف کے وجہ سے جنرل فیض حمید کے خلاف بات بھی نہیں کرتے تھے، ایک خوف کا عالم تھا۔ اب وہ خوف کا عالم ختم ہو گیا ہے، اب تو سب لوگ باتیں کر رہے ہیں، سب چیزیں باہر آ رہی ہیں۔ جنرل فیض حمید کے عمران خان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، جو ان کی قربت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر اب اس وقت اگر کوئی عمران خان کی جماعت کو چلا رہا تھا تو بظاہر تو گور علی اور عمر ایوب خان ہے، لیکن ان کے پیچھے تارے لانے والا آدمی جو تھا وہ جنرل فیض حمید تھا، وہ جس کے بارے میں کہہ دیتے تھے اس کو ہٹا دو، اس کو لگا دو، اس کو یہ کرو، ہدایات ان کی ہدایت پہ پارٹی چل رہی تھی، اور بالآخر یہی وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے فیض حمید گرم پانیوں میں ہیں، زیر تاب آئے ہیں۔ اگر فیض حمید اپنی سرگرمیاں محدود رکھتے اور اپنے آپ کو اس گند سے نکال لیتے تو شاید ممکن ہے کہ آج وہ زیر تاب نہ ہوتے۔ یہ زیر تاب ہونے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ باز نہیں آئے اور انہوں نے اپنے طور پر اس صدمہ جو تھا کہ آرمی چیف نہ بننے کا، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو سرگرم رکھا اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور موجودہ حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اپنے تمام وسائل اور تمام رابطے استعمال کیے۔ یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے
یہ اب اس کے تانے بانے سب ملتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون تھا. سب دنیا کہہ رہی ہے کہ جنرل فیاض حمید میں ماسٹر مائنڈ تھا. اب اسی وجہ سے اب ساری باتیں منظر عام پر جو آ رہی ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پی ٹی آئی کو کھڑا کر رہے ہیں فیاض حمید کا بڑا ہاتھ ہے. تو یہ فیاض حمید کے خلاف جو اب تازہ ترین کارروائی ہو رہی ہے تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, اور مجھے نظر آ آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی. یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رویہ بھی بڑا سخت ہو گیا ہے. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ انڈر ہینڈ کوئی ڈیل ہو رہی ہے, لیکن اب ساری باتیں منظر عام پر آ گئی ہیں. آج بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کا آج جو مورال تھا وہ ڈاؤن تھا. پہلے وہ مورال ان کا بڑا ہائی نظر آتا تھا, اب وہ بالکل ٹوٹے پھوٹے نظر آ رہے ہیں. لگتا ہے کہ ان کی پی ٹی آئی کے بارے میں جو ان کی اب جو صورتحال ہے وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے. وہ جو ان کا خیال تھا کہ پی ٹی آئی شاید سروائیو کر جائے گی, اب اس کی راستے میں مزید رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو پشت پناہی کر رہے تھے. اس وقت بڑی زیادہ پشت پناہی ان لوگوں کی حاصل تھی. ابھی کچھ اور لوگ بھی نکل آئیں گے, وہ لوگ جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ میں شامل تھے, یا وہ لوگ جو کسی نہ کسی لحاظ سے ان کے لیے ہمدردی رکھتے ہیں, ان کا محاسبہ ہوگا, اور کوئی طاقت انہیں کو محاسبے سے روک نہیں سکے گی. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ پاکستان میں اب اسٹیبلشمنٹ کسی صورت میں بھی کسی ایسے شخص کو برداشت نہیں کرے گی جو موجودہ سیٹ اپ کو, موجودہ سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے گی. اور میرا خیال یہ ہے کہ جنرل فیاض حمید صاحب کا بھی چند دنوں میں ہی کورٹ مارشل جو ہے مکمل ہو جائے گا. شروع تو ہو ہی چکا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد اس بارے میں فیصلے آ جائیں گے. اور میرا خیال یہ ہے کہ جن کیسز کے بارے میں سویلین عدالتیں بھی بہت سست روی کا شکار ہیں, یہ سارے کے سارے کیسز بالآخر فوجی عدالتوں میں منتقل ہو جائیں گے. شکریہ.